But there are two other extremely or probably more important factors that affect independence of judiciary. And that is internal independence extremely and institutional independence. Factors that affect independence of appears to be, and that is internal independence extremely and institutional independence. And factors that institutional independence to be, and that is probably the aspect of the institutional and the factors that institutional independence to be, those powers exercised over the years by and the factors that all Parliament eroded the internal powers and instituted by So when we talk about independence of judiciary, these two aspects that have been ignored till today, they are probably more important. We will certainly answer your lordship. Please, one question also. Since we have just one section, can we just finish reading it? If I may have a supplemental on Yes, what my learned colleague has said. Is it possible, is it constitutionally possible that if at all, and speaking for myself and with very great respect, perhaps I do not subscribe to that view that has been expressed, but I ask a supplemental question on it. Is it constitutionally conceivable that if there is such a concern about the internal independence of the judiciary, that the solution is to put the power in the hands of Parliament? Would that not violate separation of powers? Tomorrow, what is there to prevent, and this is a question to you, what is there to prevent Parliament from making a so-called law relating to practice and procedure and provide the federal government is hereby conferred powers to make rules and for the practice and procedure of the court? There is no end to it. If at all there is any trouble, and as I say, I have very deep regard and respect for my learned colleague, all of them, but in particular Justice Athar, is this really the solution? That you say, okay, here's a problem internally to the, would that not violate? Well, I mean, no, as I say, it's constitutional. Is it even conceivable? I mean, where would that lead us? With due respect to my lord. ख्वाजा साहब ये एक बात सुनिएगा, इधर एक क्वेश्चन आप इसको खत्म तो कर लेना सेक्शन को, आप सॉरी टू से आर्टिकल 8 खत्म कर लो। आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं पढ़ने का अभी पढ़ लेता हूँ सर, ये सवाल बड़े पर्टिनेंट आप हर चीज आप नोट कर लेना। नोट कर भी लिया मैंने सर, कर ये कहा मैंने शुरू में ये कहा था। आप शुरू में क्या कह रहे हैं, आप आखिरी सेक्शन पढ़ लें। मैंने शुरू में ये कहा था, आपने शरीफ साहब और जो ये आप कह रहे हैं कि जो इंटरनल वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है उसमें किसी और का दखल नहीं होना चाहिए। ये अगर ये दखल अंदाजी होगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा। एक बात नोट कर लीजिएगा, आपने कहा सेक्शन 5 जो अपील है वो अल्ट्रा वायरस है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मगर एट द सेम टाइम व्हाइल यू आर रीडिंग सेक्शन 6 it is right of review. You say that you have no objection to it. Why? Because the choice has been given to appoint the council of his own choice. No, when the law is totally ultra virus, then how you can say that section 6 is okay with you? No, my own view was that at times we have the rules are there that if a lawyer says that I'm ill or I'm out of the country or I'm not well, you do allow in review. You are declaring right of appeal ultra virus and right of review intra virus. No, what I'm saying is that according to your own arguments, the question is that you cannot provide a right of appeal, but you can provide the right of review under 184(3). If 184(3) right of appeal is given in accordance with the constitution, then as far ख्वाजा साहब फिर आप अपने लिए आप जरा सुन तो लीजिए ना, आप ये सवाल जो है जरा आप सुन तो लीजिए ना, ये जो सवाल है इनको इतने इजीली ब्रश असाइड ना कीजिए, जरा सुनिए प्लीज। आप गौर फिक्र से, हम नहीं चाहते हैं कि आप फिलबदी कोई जवाब दे दें जो फिर आपके लिए मुश्किल हो, हम इसीलिए आपको हर सवाल नोट कर लीजिए, आराम से जवाब दे दीजिए। आप खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, हर सवाल के जवाब देने लगते हैं। हम तो सिर्फ आपसे सवाल पूछिए, नोट कर लीजिएगा आगे चल करके, ठीक है। हम देखें, हम एक दूसरे से इधर बहस करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम आपके सुनने का, आपने चैलेंज किया है एक
قانون کو کہ یہ غیر آئینی ہے. یہ بہت فرق ہوتا ہے کہ ایک کہنے کے لیے کہ مجھے یہ قانون پسند نہیں ہے. ذرا آپ پلیز نہ خاموش رہے, یہ 2 منٹ ہم بھی آپ کو سن لیتے ہیں خاموشی سے, آپ بھی تھوڑا سا تحمل کا اظہار کر لیں. تو یہ بہت سے قانون ہیں شاید مجھے بھی نہیں ذاتی طور پہ پسند ہوں, ٹھیک ہے, مگر میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں آئین اور قانون پہ عمل کروں گا, تاکہ انلیس کہ میں اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر لوں قانون کو, وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ الٹرا وائریز کانسٹیٹیوشن ہے. تو آپ نے کہا مائی پرسنل اوپینین ڈزنٹ میٹر, تو آپ کی بھی پرسنل اوپینین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کو آئینی جواب ہر چیز کا دینا ہے کہ یہ اس آپ نے ایک بحث میں ایک آرٹیکل آئین کا آپ نے ریفر نہیں کیا کہ یہ کس آرٹیکل کے تصادم میں ہے. دوسری بات آپ نے جو بالکل نظر انداز کر رکھی ہے, یہ ہم نے سیوموٹو کیس نہیں لیا. اگر ہمارے حقوق پہ اتنا زبردست وار پارلیمنٹ نے کیا ہوتا تو ہم نے بہت سارے کیسز میں ہم نے خود بھی اٹھا لیے کیسز کو. یہ تو آپ ہمارے طرح سے وہ ڈیفینڈر کے طور پہ رونما ہوئے ہیں اور کہا یہ جنگ میری ہے, ٹھیک ہے. یہ صرف پروسیجر میٹر ہے, کس میں کسی کی رائٹ غائب نہیں ہو رہی, کسی کی رائٹ ایک رائٹ کنفر ہو رہی ہے, کسی کی رائٹ چھینی نہیں جا رہی ہے. تو برائے کرم آرٹیکل 184(3) کے دائرے میں رہ کر آپ نے جس کا آپ نے ایک لفظ نہیں ذکر کیا ہے, وہ کہتا ہے any matter of public importance. چلیں جی پبلک امپورٹنس تو ایک وہ ہے ڈیبیٹیبل کوشچن, ہم یہ کہوں گا آپ کہیں گے وہ ہے, مگر فار دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس, ٹھیک ہے, یہ اس کے پریمبل میں انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کا تذکرہ کر دیا ہے جس کو آپ نے بس نظر انداز کر دیا. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ میرے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, مگر یہ میرے حقوق اور آپ کے حقوق کی نہیں بات ہے, یہ آئین کی بات ہے اور لوگوں کے حقوق کی بات ہے. یہ آرٹیکل 10(a) کا حوالہ دیتا ہے, آرٹیکل 25 کا دیتا ہے. تو آپ کھڑے ہو کر اپنی رائے آپ کالم لکھیے اخبار میں, ہمیں صرف اور صرف آئینی بحث کیجئے کہ یہ 184(3) کا جو ہم جو پاور آج استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ہم اپیلیٹ پاور نہیں استعمال کر رہے ہیں, نہ کوئی ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایز آف رائٹ اپیل سن رہے ہیں, پٹیشن فار لیو ٹو اپیل سن رہے ہیں. ہم اوریجنل جوریسڈکشن میں بیٹھ گئے, اس کی بہت محدود چیزیں, مجھے بہت سی چیزیں قانون میں شاید ناپسند ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی اس کو ایسا کر لیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ برائے کرم آپ نے ایک سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ سے تو آپ نے کچھ بحث ہی نہیں کی ابھی. ذرا آپ پلیز, اور ہر بات کو آپ نوٹ کیجئے, اگر آپ تو بس آپ ہر چیز کو جواب دینے لگتے ہیں بغیر سوچئے. ہر بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے. میرے کولیگ کی جو سوال ہیں وہ بڑے اچھے سوال ہیں, ذرا غور و فکر چاہتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. اگر آپ جلدی سے کریں گے پھر آپ کو دوبارہ موقع نہیں دیں گے, پھر کہیں گے اب مجھے اچھا جواب آ گیا. پھر اب آپ پلیز 184(3) کے تقاضے بھی پورے کر لیں. آپ کی بالکل 184(3) کے تقاضے انشاءاللہ پورے. میرا ایک سوال بھی نوٹ کیجئے, کے پی آن دا بارڈر پلیز. آپ کیا سوچتے ہیں ایکٹ ہیز بین پاسڈ ان دی پبلک انٹرسٹ؟ کیونکہ سیکشن 5 سب سیکشن 2 says on the contrary. It appears that to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under Article 184(3) of the Constitution, کیونکہ commencement ان کی کر دی ہے اور اس میں کوئی limitation بھی نہیں ہے, تو یہ پبلک انٹرسٹ میں پاس ہوئے یا پرسنل انٹرسٹ میں ہوئے؟ Yes, your point is noted, sir. I will not answer now. I'll answer it later. Mr. Khwaja, another question. Please ایک اور note کر لیں. We have two provisions in the Constitution. One is Article 191 which relates to Supreme Court, and the other is 202 of the Constitution which relates to High Court. Same الفاظ ہیں, ماں سوائے وہاں پہ Supreme Court, یہاں پہ High Court. Subject to the Constitution and law. Law تو بناتی ہے پارلیمنٹ. تو آپ کے آرگومنٹ سے ہم یہ سمجھیں کہ پارلیمنٹ کو آپ لا میکنگ میں محدود کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, یہ رولز میں سپریم کورٹ خود کرے گی یا ہائی کورٹ خود کرے گی. سر میں اس کا آنسر دوں گا, بالکل دوں گا, کہ جب سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن آ جائے گا اور جو لا آئے گا وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ رکھنا پڑے گا. یہ بھی کہ کیا لا کے تحت کیا کر سکتے ہیں پارلیمنٹ, کیا نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے, یہ اس کا جواب دیں گے جی آپ کو. اسی لیے تو another question, where a rule has been framed under constitutional power granted to the court. Yes, sir.
This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court, in exercise of constitutional powers granted by the Constitution framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. That's the question. Noted. Please answer when you are answering. Addition through ordinary law or through the point is taken, sir, by already with me, and I will answer that. And I have my own views on this, that the Parliament cannot do this thing by an ordinary. हुजूर आपके व्यूज को छोड़ दीजिए ना, आईनी तकाजे पूरे कर लेना. Number 7 is application for fixation of urgent matters. ये तो हो गया. Application pleading urgency or seeking internal relief. अच्छा, मैं आपको एक मफरूजा पे छोड़ देता हूँ. आपने दरखास्त दी, बहुत अहम केस है, अर्जेंट केस है, मैं नहीं लगाता हूँ. मेरी मर्जी, सिर्फ जवाब दे दीजिए. मेरी मर्जी, मैं 10 साल उस केस को नहीं लगाऊं. मेरी मर्जी. मैंने इसमें कुछ नहीं कहा. मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जी. इन्होंने मेरी मर्जी ले ली, शायद मैं खुश नहीं हूँ उस बात से. मेरी मर्जी में ना लगाऊं केस. एक बहुत अहम केस है, इसमें उन्होंने लिख दिया 14 दिन में आप उसका, भाई सिर्फ उसको लगा दें, कोई फैसला तो ना करें. तो मैं कहूँगा मेरी मर्जी. मैं जो ये टैक्स पेयर पैसे दे रहे हैं इस अदालत को, जो हमारा बजट है, मेरी मर्जी पे चलेगा. इस पे सवाल का जवाब दीजिए. मैं नहीं लगाता हूँ. आपका ये केस आपने फाइल किया, ठीक है, मैं नहीं लगाता इसको. आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं. आपके हाथ पैर कटे हुए हैं. इन्होंने हम पे भी, मेरे कोलीग ने एक बात की इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की. मैं 2 बातों का इजाफा भी करना चाहता हूं, और वो आइन से पहले भी हमारे पास था. वो हमें ऊपर वाले को हिसाब देना है, ठीक है. अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को. मैं तो बहुत खुश हूँगा, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पार तो कम हो गए बाकी चीज़ों को छोड़ करके, ठीक है. इस कानून को उड़ा दे, मैं ताकतवर बन जाता हूँ. ये भी है, मैं अकाउंटेबल हूँ. ये भी एक सवाल है. आपका आइन जो शुरू होता है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस से नहीं शुरू होता है, वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होता है, ठीक है. और हम सब everyone to exercise powers as a sacred trust. आइन में आर्टिकल 227 भी दी गई है कि शरई असूलों पे अगर आपके कोई भी कानून तसादुम करे तो वो प्रिवेल करेंगे. तो बराए करम एक इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से ये मतलब नहीं कि अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मैं किसी का दरवाजा बंद कर रहा हूं तो वो तो मैं बिल्कुल, मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. तो आप ये पिटिशन लाते हैं, सपोज मैं चीफ जस्टिस होता, मैं इसको लगाते ही नहीं, तो हम ये बेकेस ही नहीं सुनते. कभी 10 साल पड़ा रहता, मैं मजबूत रहता चीफ जस्टिस के तौर पे. आप खुश थे उस बात से. तो बराए करम आप ये जो बार बार बात कहते हैं ना, मेरी जाय, मेरी मर्जी, मेरी नहीं है जब मैं चीफ जस्टिस हूं. तो बराए करम हम वकीलों को बहुत ही कदर करते हैं, मगर मेरा का लफ्ज ना इस्तेमाल कीजिए. अंग्रेजी में कहते हैं मी, माई सेल्फ एंड आई आर द 3 मोस्ट यूजलेस वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इसका मैं उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकता हूं, शायद आप बेहतर कर सकेंगे. बराए करम आइन का हवाले दे दीजिए किसी चीज के मुतालिक कि ये आइन के तसादुम है, वो आइन से तसादुम रखता है, ये शिक आइन से तसादुम. अभी तक मैंने आपसे वो एक लफ्ज नहीं सुना है इस पे. शुक्रिया. मैंने तो 3-4 जगह कह दिया है कि जहाँ पे 184(3) में आप अपील का राइट दे रहे हैं थ्रू दिस ऑर्डिनरी लॉ, ये हो नहीं सकता, बिकॉज दिस कैन ओनली बी डन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. लफ्ज लिखा है अग्रीव्ड पर्सन, ठीक है. अब देखिए, अब एक मफहूम तो ये निकलता है 184(3) का कि आप ऐसे मामलों में ना उलझाएं अपने आप को जो इनफरादी नौयत के हों. अग्रीड सर. जरा अग्रीड, आपसे अग्री करें या ना करें, मैं जरा बात कर लूं. इनफरादी नौयत की, अगर हम इनफरादी नौयत के केसेस फैसला करने लगे तो वो बेचारा कहाँ जाएगा. मैं आपको मिसाल दे देता हूँ. रेकोडिक का केस चला, दोनों केस फैसला हो गए तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ. रेकोडिक का केस आ गया, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया. मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी. हमने कौन सा जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया?
ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کیا. اگر ہمارے پاس یہ جورسڈکشن ہوتا, میں نہیں کہہ رہا ہوں فیصلے اچھے تھے برے تھے, میں صرف اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس جورسڈکشن ہوتا, ہم وہ جورسڈکشن استعمال کر رہے تھے. اب ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن سے معاملوں کو ٹھیک سمت رکھنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگ جائے تو لگ جائے. انڈیپینڈنس آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ آئے. یہ ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے. میں اب وضاحت کر دوں, اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لینا پسند فرماؤں گا. آپ پلیز آئین کے تقاضے پورے کریں. میں یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے. آپ میں یہ آنسر کر دوں گا. میں یہ بالکل 184(3) کے جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پوری کر دوں گا, اور وہ دو کنڈیشنز ہیں پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹلی سائڈ سے independence of the judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there, it's redundant, it doesn't exist. So what is you have read the law now, اس کے اوپر آپ بتا دیں کہ اور اس میں اسی کے ساتھ ایک سوال, خواجہ صاحب ادھر ہوں جی, ذرا 5 منٹ لگتے ہیں آپ کو مجھے دیکھتے ہیں. نہیں سر, میں آپ سے صرف اسی سوال کا آگے چلتے ہیں کہ اس 4 میں لکھا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ ججز کا بینچ بنا سکتے ہیں نا, تو فل کورٹ بھی بنا سکتے ہیں نا 4 میں. تو پھر 4 کو 5 کو اکٹھا پڑھیں تو اگر فل کورٹ بن گیا تو پھر اس کیس میں اپیل نہیں ہوگی. بس آپ اس کا بھی جواب دیجیے. بلکہ اس میں ایڈ آن کوشچن ہوگا کہ ڈز دیٹ ناٹ مین کہ ہم پھر ونس اگین خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے, جہاں ہم نہیں چاہیں گے کہ اپیل کوئی ہو کسی کیس کا تو فل بینچ بٹھا دیں گے. ڈز دیٹ اگین ناٹ اماؤنٹ ٹو اے پاور بینگ ایکسرسائزڈ بائی دا کورٹ اٹ سیلف. So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say that that right cannot be exercised? It's a substantive right. ایک question اور بھی اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں اس طرف. فاجی صاحب, to your right. ہم یہ بھی دیکھیں گے through this petition there is an order of this court, the act has been suspended. Whether in presence of that order the full court can be constituted or not, یہ بھی ذرا دیکھیں. Court can be constituted or not. آپ جواب دینا پسند فرمائیں گے یا ہم shall we proceed to the next council, پھر آپ سوچ کر کے آپ جواب دے دیجئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ آئیے. کون آرگیو کرے گا نیکسٹ؟ اچھا, آپ اپنا کس پٹیشن میں ذرا بتا دیں. تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. جی, تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. To right of 2 counsel is not allowed unless you are separate petitioners. 7 میں 6 ہم بیٹھے ہیں, ایک میں آپ 7 میری حاضری ہو گئی. جی چلیے بتائیے. My lord, the proposition requires to be requested. The fundamental question is whether the parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question. With utmost respect, the primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction. You have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. My lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments. I'm talking about arguments. I am making submission, my lord. The Supreme Court at various point of time has held that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court is constitutes. حضور میں پھر آپ کو بات سمجھایا نہیں سکا. For instance, let's take income tax ordinance. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ بالکل اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کے پاس. ٹھیک ہے, ہم کیوں جورسڈکشن ایکسرسائز کریں 184(3) کی. یہ شاید آپ کے حساب سے یہ قانون دنیا کا بدترین قانون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے,
مگر بنیادی سوال 184 کا دروازہ جب آپ کھولیں گے تو اس میں دو چیزیں ہیں، میٹر آف پبلک امپورٹنس، سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. بتا دیجئے کہ چلیں پہلے والوں کو ذرا گرے ایریا، دوسرے والے میں تو بتا سکتے ہیں نا فنڈامنٹل رائٹ. پارلیمنٹ اچھا قانون بنائے برا قانون بنائے، یہ ہم پارلیمنٹری ڈبیٹ ادھر نہیں کریں گے. آپ 184(3) میں ہو سکتا ہے کل کو ہائی کورٹ میں آپ یہ پٹیشن لگاتے، وہ الاؤ کر دیتے آپ کی پٹیشن، پھر آپ ہمارے پاس اپیلیٹ جورسڈکشن میں آتے، ہمارے ہاتھ بہت کھلے ہوتے. اب آپ نے بہت نیرو انتخاب کیا ہے، 184(3) کا انتخاب کیا ہے. My lord, there are number of judgments of the Supreme Court. ججمنٹس حاوی نہیں ہوتے ہیں آئین پہ. اچھا 189 پڑھ لیں ذرا، یہ آپ لوگوں کے ذرا غلط فہمی کیوں ہے. 189 ایک سیکنڈ 189 پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں، ذرا پڑھیے 189. جی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کر رہا ہے.